اپنی ضد منوانے کا ہنر کوئی عمران خان صاحب سے سیکھے۔ کم از کم 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل ان کے مخالف سیاستدان خود کو بہت کائیاں اور تجربے کار تصور کرتے ہیں۔ صدارت اور وزارت عظمیٰ کے عہدوں پر فائز رہنے کے علاوہ پنجاب جیسے پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کے مدارالمہام بھی رہے ہیں۔ ان کی اکثریت 1985 سے نہ سہی تب بھی 1990 کے آغاز ہی سے اقتدار کے شاطر کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ رواں برس کا آغاز ہوا تو باہمی اختلافات بھلا کر یہ کائیاں اور تجربہ کار سیاستدان عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے فارغ کرنے کے لیے یکسو ہو گئے۔ انہیں یہ گیم لگانے کا موقع اس گمان نے فراہم کیا کہ گزرے برس کے اکتوبر میں اہم ریاستی ادارے کی تعیناتی نے سیم پیج والی محبتیں ختم کر دی ہیں۔ عمران حکومت اس کی وجہ سے اب ریت کی دیوار بن چکی ہے، محض ایک دھکا اسے گرانے کے لیے کافی ہوگا۔ اقتدار کے سفاک کھیل کے مجھ جیسے دیرینہ شاہد بارہا اس کالم میں متنبہ کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کی آئینی مدت ختم ہونے سے قبل محلاتی سازشوں کے ذریعے ہٹانا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ روس یوکرین پر دھاوا بولنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل اور خوراک کا گھمبیر بحران نمودار ہوگا۔ پاکستان اس کے بدترین اثرات کی زد میں آئے گا۔ ہمارے اقتصادی حالات اس سے قبل ہی دگرگوں تھے۔ سابق حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے جو بجٹ تیار کیا تھا، IMF نے اسے منظور نہیں کیا تھا۔ ڈو مور کے تقاضے کو مؤثر بنانے کے لیے 6 ارب ڈالر کے اس پیکیج کی قسط بھی روک دی جو ہماری معیشت کی بحالی کی خاطر 2019 میں تیار ہوا تھا۔ ریاست پاکستان اس پر ستمبر 2022 تک کا عمل درآمد کا وعدہ کر چکی تھی۔ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد والی گیم پر تحفظات کا اظہار کرنے والے مجھ جیسے 2% کے رپورٹرز کو ان دنوں کی حزب اختلاف کے کائیاں اور تجربہ کار سیاستدان بالآخر سرگوشیوں میں یہ بتانے کو مجبور ہو گئے کہ ان کی سیاسی بقا کے لیے اب نہیں تو کبھی نہیں والا معاملہ آ چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم یہ طے کر چکے ہیں کہ نومبر 2022 تک ہماری ریاست کے اہم ترین ادارے کے سربراہ کی میعاد ملازمت ختم ہونے کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس سے 6 ماہ قبل ہی 29 مئی کے دن جانشین کو نامزد کر دیا جائے۔ ہماری سیاسی تاریخ میں ایسا واقعہ 1991 میں بھی رونما ہوا تھا جب جنرل آصف نواز مرحوم کو اسلم بیگ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ قبل متوقع آرمی چیف نامزد کر دیا گیا تھا۔ اب کی بار یہ عمل 6 ماہ قبل دہرانے کی افواہیں چلیں۔ عوام سے حقیقی معنوں میں سیاسی قوت کے طلبگار سیاستدان ریاستی اداروں میں تعیناتیوں کے عمل سے عموماً لا تعلق رہتے ہیں۔ وطن عزیز تاہم اپنی سرشت میں بہت ہی خاص ہے۔ سیاست ہمیشہ طاقتور اداروں کے ایجنڈے کی تعمیل کا نام ہی رہی ہے۔ متوقع نامزدگی کے حوالے سے فقط ایک ہی نام گردش میں رہا۔ یہ نام عمران مخالف سیاستدانوں کے دلوں میں مفلوج بنا دینے والا خوف اجاگر کرتا تھا۔ اس خوف سے جان چھڑانے کے لیے فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ سے رخصتی ہر صورت 29 مئی 2022 سے قبل یقینی بنائی جائے۔ سابق وزیر اعظم کو اپنے خلاف لگائی گیم کا بھرپور علم تھا۔ وہ صبح گیا یا شام گیا والی حقیقت بر وقت جان گئے۔ اسے ذہن میں رکھتے ہوئے کمال ہوشیاری سے پیٹرول اور بجلی کے نرخوں کو منجمد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد روس کے صدر سے ملاقات کو بھی روانہ ہو گئے۔ واشنگٹن نے اس بارے میں خفگی کا اظہار کیا تو امریکی سازش کی دہائی مچانا شروع ہو گئے۔ مبینہ سازش بالآخر کامیاب ہو گئی تو ریاستی اداروں میں بیٹھے میر جعفروں کے لتے بھی لینا شروع ہو گئے۔ اقتدار سے فارغ کیے جانے کے بعد عمران خان صاحب نے روایتی اور سوشل میڈیا کی بدولت عوام سے رابطہ استوار کرنے کے ہر ممکن ذریعے کو ذہانت اور ثابت قدمی سے جارحانہ انداز میں استعمال کرتے ہوئے پاکستانیوں کی کما حقہ تعداد کو قائل کر لیا کہ انہیں میر جعفروں اور ان کے مبینہ سرپرست امریکہ سے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا ہوگی۔ ان کے برعکس عمران خان کی جگہ آئی شہباز حکومت IMF کو رام کرنے میں جٹی رہی۔ ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچانا اس نے اپنا یک کو تنہا ہدف ٹھہرایا اور اس ضمن میں اپنی سیاست قربان کرنے کا دعویٰ بھی کرتی رہی۔ شہباز حکومت میں شامل جماعتیں اپنی سیاست کی قربانی سے فارغ ہو چکی تو مہنگائی کی بدترین لہر نے انہیں عوامی نفرت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دریں اثنا پاکستان میں تعینات ہوئے امریکی سفیر نے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت سے صحت عامہ کے ضمن میں تعاون کے نام پر روابط استوار کیے۔ ان کی سفارتی مہارت نے تحریک انصاف کی قیادت کو بتدریج قائل کرنا شروع کر دیا کہ امریکہ عمران خان صاحب کا بیری نہیں ہے، ان کے ساتھ بلکہ دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہ رہا ہے۔ امریکہ نے اپنی صفائیاں پیش کر دی تو میر جعفر بھی اپنی ذات پر لگائے دھبے مٹانے کی کاوشوں میں مصروف ہو گئے۔ حال ہی میں ہوئے چند اعلیٰ سطح کے رابطوں نے یہ الجھن بھی سلجھا دی ہے۔ پیر کی شام ہمارے سینئر ترین ٹی وی اینکر اور عوام کی ذہن سازی کے عمل پر اجارہ دار تصور ہوتے کامران خان صاحب نے عمران خان صاحب کا 1.5 گھنٹے تک پھیلا 1-on-1 انٹرویو کیا ہے۔ اس کے ذریعے سابق وزیر اعظم نے فراخ دل فاتح کی طرح چور اور نکمے سیاستدانوں کے علاوہ اپنے ہر ویری کو معاف کر دیا ہے۔ ان کا تقاضا اب فقط فی الفور نئے انتخابات کا انعقاد ہے تاکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ اقتدار میں واپس لوٹ کر ملک کو حقیقی آزادی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ نئے انتخابات کے انتظار میں وہ نومبر 2022 کے دن متوقع تعیناتی کو مزید چند مہینوں تک ٹالنے کو بھی آمادہ ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ صاف ستھرے انتخابات کی بدولت قائم ہوئی نئی حکومت ہی
اس تعیناتی کا فیصلہ کرے۔ ایسی فراخ دلی دکھاتے ہوئے اگرچہ انہیں کامل اعتماد ہے کہ متوقع فیصلہ ان کے ہاتھوں ہی سر انجام پائے گا، شاید ہما بالآخر انہی صاحب کے سر بیٹھے جن کے نام سے گھبرا کر شہباز شریف اور ان کے ہمنوا بہت اشتیاق سے 100 جوتوں کے علاوہ 100 پیاز کھانے کو بھی ہنسی خوشی آمادہ ہوئے تھے۔